السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذي له ما في السماوات والأرض والصلاة والسلام على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 531 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ آیت نمبر 39، 38 اور 39، 38 and 39۔ چلیے ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظ ترجمہ اور ترجمہ کرتے ہوئے تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ وما اور نہیں ہے، من دابۃ کوئی چلنے والا، فی الارض زمین پر، ولا اور نہیں، طائر کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا مگر، امم وہ امتیں ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرطنا ہم نے نہیں چھوڑی، فی الکتابی کتاب میں، من شیء کوئی چیز، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، صم وہ بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من جسے، یشا چاہے، اللہ یضللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن اور جسے، یشا چاہے، یجعلہ اسے کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے راہ پر چلا دے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور جو بھی جانور زمین میں چلنے والا ہے، اور جو بھی کوئی پرندہ ہے جو اپنے بازوں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری طرح ہی کی امتیں ہیں۔ دوسری بات، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تیسری بات، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ چوتھی بات، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں۔ پانچویں بات، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ بزرگان محترم، روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہیں، وہ چاہے وہ وحشی ہوں، چاہے پالتو ہوں، اور جتنے بھی چوپائے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی پرندے فضاؤں میں، فضاؤں کی بلندیوں پر اڑ رہے ہیں اور اپنے پروں اور بازوؤں کو لہراتے ہوئے جو ادھر سے ادھر منتقل ہوتے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہماری طرح مخلوق ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، بالکل ہماری طرح انہیں بھی مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ چوپایوں اور پرندوں کی یہ مختلف جماعتیں ہیں، لوح محفوظ میں ان کی ساری حالتیں محفوظ ہیں،
اور ان تمام چوپایوں اور پرندوں کے امور متعین اور مقرر ہیں کہ یہ کیا کریں گے، یہ کیا کھائیں گے، یہ کہاں اڑیں گے، یہ کہاں رہیں گے، ان کے گھونسلے کہاں ہوں گے، ان کے پنجرے کہاں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، ان کو کیسے روزی ملے گی، ان کی حفاظت کیسے ہوگی، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں ان سے متعلقہ کوئی چیز لکھنے سے نہیں رہ گئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر جانور اور ہر پرندے کی ہر تفصیل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ساری کائنات اور اس کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں، انسانوں کی تقدیر بھی لوح محفوظ میں موجود ہے اور ان کے لیے مقدر تدبیر بھی موجود ہے۔ اور پھر ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے پروردگار کی طرف اٹھائے جائیں گے، جنات ہو کہ انسان ہوں، حشرات الارض ہوں، بر و بحر کی ہر مخلوق کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جان والی چیز کو زندہ کرے گا۔ جو مخلوقات مکلف ہیں یعنی انسان اور جنات، ان کا تو حساب لیا جائے گا، اور جانوروں کو بھی آپس میں بدلے دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم ضرور بے ضرور اہل حقوق کے حق ادا کرو گے، یہاں تک کہ بے سینگوں والی بکری کو سینگوں والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اگر سینگ والی بکری نے اس کو بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا یہ ایسے برے ہیں کہ ان کا سننا ان کو نفع نہیں پہنچاتا، یہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں اور گونگے ہیں، زبان رکھ کر بھی حق بات کہہ نہیں سکتے، مختلف قسم کی اندھیریوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں اس کی تفسیر بیان کی گئی، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان کے دل ایسے ہیں جن سے یہ سمجھتے نہیں، ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی گئے گزرے۔ بس جس اندھیرے میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس سے یہ نکل نہیں پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر قائم کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اس جملے کے ذریعے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ پیغمبر آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، آپ اپنے مشن میں لگے رہیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، لوگوں کو حکمت کے ساتھ موعظت حسنہ کے ساتھ بلاتے رہیے، بس آپ کا یہ کام ہے۔ ہدایت جس کو دینا ہے وہ تو ہم دیں گے، جس کو چاہے ہدایت دیں گے، صراط مستقیم پر رکھیں گے، اور جس کو چاہے گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ